محبت دیا ہے، دل محبتوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، نیکی کی محبت، ایمانداری سے محبت، اسلام پھیلتا ہے۔ اسلام پھیلتا ہی جائے گا کیونکہ اسلام علم اور اہل علم کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، عقل و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی خطے میں اسلام پہنچا تو اس خطے کو علم کے نور سے منور کر دیا اسلام نے۔ وہاں علم اور عرفان کے دیپ روشن ہوئے، علم و عمل کے چراغ روشن ہوئے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ ہم اور آپ نے انسانی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اسلامی طرز زندگی سابقہ ثقافتوں کے لیے مکمل تکمیل کا باعث ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ جہاں رہیں اسلام پر رہیں، جہاں رہیں اسلام پر چلیں، چونکہ اسلام ہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کسی کو اسلام سے کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنے علم میں اضافہ کر لے۔ اسلام آپ کی بھلائی کے لیے اللہ نے نافذ کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے پیس، اسلام کا مطلب ہی ہے سکون، اسلام کا مطلب ہی ہے تبدیلی، اصل تبدیلی، سیاسی تبدیلی نہیں۔ اپنے اسلامی افکار کا خیال رکھیے۔ اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اسلام پر مکمل چلنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے قسط کے لیے ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظام سیاست، نظام اخلاقیات، نظام زندگی، نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے، یورپ کا نظام کیا ہے، ہمارے ملکوں کا، ریاستوں کا نظام کیا ہے، نظام کو سمجھنا، نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور نظام کو بہتر ہم کریں گے تو ہماری ذات کی بھی ترقی ہوگی، نظام کو بہتر کریں گے تو ہماری بات کی بھی اہمیت ہوگی، نظام کو ہم بہتر کریں گے تو ہمارے ملک کی بھی ترقی ہوگی، اور جب ملک اور خاندان اور گھر کی ترقی ہوگی تو افراد کی بھی ترقی ہوگی۔ یورپ کا انتظامی نظام کو سمجھنا، مشرق کے نظام کو بہتر سمجھنا، بہتر کرنے کی سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم سمجھیں گے ان الجھنوں کو تو سلجھا پائیں گے ان الجھنوں کو۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز۔ ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ کیسے ذات کو بہتر بنایا جائے، اپ لفٹ کیا جائے، کیسے نظام کو بہتر بنایا جائے، اپ لفٹ کیا جائے۔ یورپ کا انتظامی نظام یہ سمجھتا ہے کہ عوام اور ریاست، یعنی ملک اور ملک میں رہنے والے عوام، گھر اور گھر میں رہنے والے افراد، یہ اس لیے ضروری ہے سمجھانا کہ جن کو یہ نہیں معلوم، جو شخص، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا نظام سے، ملک کے حالات سے ہمیں کیا غرض، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے، تو دراصل وہ غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اگر ملک کمزور ہوگا، عوام کمزور ہوں گے، عوام کمزور ہوں گے تو آج آپ ان ملکوں کو دیکھ لیجئے جن ملکوں میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جن ملکوں میں ایک وسیع پیمانے پہ اخراج ہو رہی ہے، جیسے آپ عرب کے چند ممالک کو آپ کے سامنے مثال ہے، عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، وہاں کا حال حشر دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کے عوام کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھا کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے اور دنیا کا ایجوکیشن سسٹم کس نہج پر ہے۔ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یورپ کا جو انتظامی نظام ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں رہنے والے عوام اور وہاں کے ممالک، ان کی مشنری، نوجوان اور عدالت کا آپس میں، یعنی نوجوان جب ہم یہاں لیتے ہیں تو دراصل عوام کی بات کرتے ہیں،
عوام میں اعتماد کا رشتہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ اعتماد کے بغیر کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی فرد ترقی نہیں کر سکتا۔ اعتماد بہت ضروری ہے، جس کو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ انگیج وہاں کیا جاتا ہے، انگیجمنٹ ورڈ آڈینس، انگیج کیا جاتا ہے آڈینس کے ذریعے نوجوانوں کو۔ تو اس قسم کے انگیجمنٹ پروگرام کیے جاتے ہیں، اس کے تحت برطانوی سپریم کورٹ ریاست کے تمام قانون کے طالب علموں کو انٹرنشپ دیتی ہے، اس کے لیے دعوت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی کارروائی مدعیان یعنی مدعی کو آن لائن بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے طالب علموں کے لیے بھی وہاں کی عدالتیں جو ہیں فری آن لائن کورس کا بھی وہاں آغاز کیا جا چکا ہے، جس سے وہ اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں، جس سے وہ لیگل سسٹم کی بنیاد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر عدالت پر ہونے والے اخراجات کی تفصیل ہر سال جاری کی جاتی ہے، تاکہ عوام کو اندازہ ہو سکے کہ ان کا ٹیکس کہاں لگایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی مقبولیت میں اضافہ کیوں اور کیسے؟ خصوصاً مغربی دنیا میں اسلام کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں، اس کی وجہ قرآن ہے، اس کی وجہ نبی کا فرمان ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں۔ چونکہ میرا قول، میرا عمل، میری زندگی کا رول ماڈل یقیناً قابل تحسین نہیں ہے۔ اسلام کی مقبولیت میں مسلسل بفضل تعالیٰ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں اور کیسے؟ آئیے اس پر ہم کچھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری حفظ اللہ کی کلام، لیکچر، اس کے اقتباسات پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام کی مقبولیت میں اضافہ کیوں اور کیسے کے عنوان پر، جس میں فضیلت الشیخ سنہری صورت کو ڈپرائیو کرنے کی، مسخ کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر تمام لوگوں کی جانب رسالہ بھیجا۔ میں فرحت بخش نعمتوں پر اسی کی حمد اور ثنا کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو قیامت کے دن تک، قیامت برپا ہونے پر تحفظ اور نجات عطا فرمائے گا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اولاد پر، صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام برائیوں کے لیے رکاوٹ بننے والی روح عطا فرمائی تھیں۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت
کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کا ڈرو، جو اس کا حق ہے اس سے ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ نیک شگونی اسلام کا بنیادی اصول ہے، یعنی حسن ظن رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، دوسروں کے لیے وہی سوچیں جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نیک شگونی سے قوتیں ملتی ہیں، مثبت خیالات سے دل کو تسکین ہوتی ہے، روح کو جسم کو مضبوطی ملتی ہے۔ نیک شگونی سے قوت انسان کو ملتی ہے، ہمت پروان چڑھتی ہے مستقبل تعمیر کرنے کے لیے۔ نیک شگونی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ زمین پر کچھ حصوں میں مسلمانوں کے لیے اندھوناک حالات، افسوسناک حالات، خراب حالات پیدا ہونے کی وجہ سے نیک شگونی کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ نیک شگونی یعنی حسن ظن، اچھے خیالات، مثبت خیالات رکھنا ضروری ہے، اچھے دنوں کی امید رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ کتنی بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تباول کی وجہ سے زحمت رحمت میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور دعا کرنے کی ہمیں درس بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر رحمت کیا زحمت کے بجائے، اور عین مایوسی میں ایک امید پیدا ہوئی، ایک آس پیدا ہوئی، امید کی کرن پیدا ہوئی۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اور نیک شگونی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا دین پھیلتا جائے، میری زندگی میں بھی اللہ کا دین نافذ ہو، اور ہماری زندگی سے نکل کر ہمارے معاشرے میں بھی اللہ کا دین نافذ ہو۔ اسلام کی ثابت شدہ امتیازی صفت ہے، یہ دین تیزی سے پھیلنا اسلام کا صفت ہے، اسلام کا امتیاز ہے، یہ اسلام کی ذاتی خوبی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نبی کا پیغام ہے۔ اس پر پوری تاریخ شاہد ہے کہ چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے مومنوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے عمل کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، یہ مسلمان جتنے بھی ہوں، یا سست ہوں یا دشمنوں کی جانب سے شدید مخالفت ان کے خلاف ہوئی ہو، پھر بھی اسلام کی رفتار میں کمی نہیں آئے گی، اسلام پھیل کر رہے گا۔ لاکھ دنیا چاہے اسلام کو سمیٹنا، اسلام کو سکوڑنا، اسلام کو کنویں میں بند کرنا، اسلام کو صرف نام کے لیے رائج رکھنا، مگر یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا۔ بھلے سے ہم نہ پھیلائیں، اللہ جس سے پھیلانا چاہے، اللہ جس سے اسلام کو پھیلانا چاہے وہ اللہ پھیلائے گا۔ مکہ میں اسلام کی ابتدا معمولی یعنی صرف 38 لوگوں سے شروع ہوئی تھی، اور آج
یورپ تک اسلام پھیل چکا ہے۔ مکہ میں اسلام کی ابتدا معمولی لوگوں سے ہوئی تھی، غریب لوگوں سے ہوئی تھی، کمزور لوگوں سے ہوئی تھی، غلام لوگوں سے ہوئی تھی۔ دیکھیے بلال حبشی مسلمان ہوئے، بلال حبشی سے ہوئی تھی، ابو بکر سے ہوئی تھی، عثمان و علی سے ہوئی تھی، عمر اور دیگر صحاباؤں سے ہوئی تھی۔ مکہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی۔ انہوں نے قید و بند، اذیت کی تمام صورتیں برداشت کی، صحبتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی چند سالوں میں، یعنی ودن 13 ایئرس، چند سالوں میں اسلام عرب کے پورے جزیرے میں پھیل گیا۔ عرب سے نکلا یورپ تک پہنچا، یورپ سے نکلا افریقہ تک پہنچا، یعنی پورے دنیا میں اسلام ہی اسلام رہا۔ جزیرہ عرب میں پھیل گیا اور ایک ایسی نسل سامنے آئی جس نے اسلام کے پیغام کو صحرا و دریا، پہاڑوں اور ریگستانوں ہر جگہ پھیلا دیا۔ اسلام کی گونج، اسلام کی صدا، اسلام کی نقار پھیلتی ہی چلی گئی۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج، موج در موج داخل ہوتے گئے، اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس کی مثال تاریخ میں آج تک آپ نہیں پائیں گے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اسلام کا بہت بڑا تاریخ ہے، بہت بڑی بات ہے، کہیں نہیں ملتی اس جیسا مثال۔ مستقبل صرف اسی دین کا ہوگا، یعنی اسلام کا ہے۔ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام خلقت کے لیے پسند فرما دیا۔ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی یا کپڑے کی رہائش کو اسلام داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس دین کو پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہر کان تک اس دین کی صدا کو پہنچائے گا، اب تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ باعزت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معزز بنا دے گا اور ذلیل لوگوں کو اسلام ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، آج یا کل۔ اسی لیے اسلام کو تھامے رہیے، اسلامی رولز کو اپنائیے۔ اسے حاکم نے مستدرک میں یوں روایت کیا ہے کہ لوگوں نے بھی اسلام سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ حاکم میں ہے، لوگوں نے بھی اسلام سے محبت کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام کے تمام گوشے روشن ہیں، کیونکہ اسلام ہی ثابت شدہ حق ہے، کیونکہ اسلام ہی فطرت سلیم اور عقل سلیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے اندھیروں میں اجالا کیا، اسلام کی رات بھی دن چمکتے ہوئے سورج کی طرح دن میں روشن ہے۔ لوگوں کو خوشیاں اسلام کے ذریعے ہی مل سکتا ہے۔ لوگوں کو خوشیاں دیں اور ان کی شرح بڑھتے بڑھتے عرب سے یورپ تک پہنچ چکا ہے۔ یہی دین اسلام فطرت الہی ہے، اسی پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اور دین فطرت کا مطلب توحید ہے، توحید کا مطلب اسلام ہے۔ اللہ نے لوگوں کو
دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ اسلام کے ایمانی نظریات دلوں کی خالی جگہوں کو پر کر دیتے ہیں، روحانی بے چینی کو چین بخشتے ہیں، فکری پیاس بجھاتے ہیں، روحانی ضروریات پوری کرتے ہیں، نفس کو اطمینان دے کر اس کی تشنگی ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس دین نے انسان کو اس کا اصل مقام دیا، انسان کو اصل مقام عطا فرمایا، انسان میں انسانیت دی، جسم و روح کو بلندیوں تک پہنچایا، انسانیت کے دل اور دماغ کو پروان چڑھایا اسلام نے انسانیت کے سامنے نئے افق کھولے، اسلام نے انسانیت کے سامنے ترقی کے نئے دروازے کھولے، کائنات کو انسان کے تابع کیا، پوری خلقت کو، پوری دنیا کو انسان کے تابع کیا، اور انسان کو کہا تم اشرف المخلوقات ہو، اور کسی بھی مفید چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔ مستقبل اسی دین کا ہے، مستقبل فیوچر اسی دین اسلام کا ہے، کیونکہ اسلام کی اثر انگیزی، اسلام کی سحر ایسی ہے کہ جسے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اسلام کو انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اسلام اپنی اندر مکمل جامعیت لیے ہے۔ اسلام کے کارناموں کو الفاظ میں بیان ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت میں لا کھڑا کیا ہے، گناہوں کی ذلت سے، گناہوں کی کھائی سے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر عزت کی بلندی بخشی ہے، پائیٹی بخشی ہے، دنیاوی حد بندیوں سے ابدی وسعتوں تک پہنچایا ہے، دلوں کو نفرت، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت میں لا کھڑا کیا ہے، گناہوں کی ذلت سے، گناہوں کی کھائی سے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر عزت کی بلندی بخشی ہے، پائیٹی بخشی ہے، دنیاوی حد بندیوں سے ابدی وسعتوں تک پہنچایا ہے۔